بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ۔ ناظرین، صدر ٹرمپ کو پاکستان میں فوری طور پر وزیر اعظم عمران خان کی کیوں ضرورت ہے، آج ہم یہ ایکسکلوسیو رپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں ناظرین کہ ٹرمپ کا اصل ٹارگٹ، اصل نشانہ انڈیا ہے، اور اس گریٹ گیم میں اسے پاکستان میں عمران خان کی بطور وزیر اعظم اشد ضرورت ہے، کیونکہ شہباز حکومت یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مودی کی یار ہے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ شریف خاندان کے انڈیا اور مودی کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اس کی وجہ سے جو موجودہ شہباز سرکار ہے، جو موجودہ اتحادی حکومت ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی، وہ امریکہ کے اور خاص طور پر ٹرمپ کے آئندہ عزائم میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، مس فٹ ہے۔ ٹرمپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ انڈیا کیوں ہے، یہ بڑی اہم بات ہے جو انٹرنیشنل ریلیشن سے تعلق رکھتی ہے۔ ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے جو ماہرین ہیں ان کے لیے تو یہ اب ایک کھلا راز ہے، لیکن پاکستان میں اس سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ یہ راز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو 3 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے عمران خان کا پاکستان میں بطور وزیر اعظم فوری طور پر واپس آنا لازم نظر آ رہا ہے، امریکی جو عزائم ہیں ان کے تحت بھی، تو وہ 3 کون سے پہلو ہیں وہ ہم آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے شہباز سرکار، اس کے دن اب بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ دوسری ناظرین اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان جیل میں نہ ہوتا اور ملک میں آئین و قانون کی دھجیاں بکھیر دیے جانے کے خلاف اوورسیز پاکستانی اتنی منظم اور زوردار مہم نہ چلاتے، اور اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا صدر منتخب نہ ہوتا اور یہ 3-4 عوامل اکٹھے نہ ہو جاتے، تو شاید IMF کبھی بھی پاکستانی حکمرانوں کی کرپشن اور لاقانونیت کا اس انداز میں جائزہ لینے کے لیے اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم پاکستان نہ بھجواتا، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار بھجوائی گئی ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم یہ تفصیلی ریسرچ رپورٹ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اوورسیز پاکستانیوں نے ٹرمپ انتظامیہ کے اثر و رسوخ کے ذریعے فارم 47 والی اس کرپٹ حکومت کو گردن سے پکڑ لیا ہے، اور اس کے نتیجے میں کس طرح اس حکومت کا سانس بند ہو رہا ہے اس کا، اور امریکہ نے بڑے ٹیکنیکل انداز میں ہاتھ ڈالا ہے، اور وہ چارج شیٹ تقریباً تیار ہو گئی ہے، جسے دکھا کر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے 2 مطالبے فوری طور پر تسلیم کروائے جائیں گے۔ ایک، عمران خان سمیت تمام اسیروں کی فوری رہائی، اور دوسرے، اعلیٰ عدلیہ کی آزادی اور نئے عام انتخابات اور 26ویں آئینی ترمیم کا خاتمہ۔ یہ وہ منزل ہے جس کی طرف یہ جو اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم بھجوائی گئی ہے IMF کی طرف سے، اس کی رپورٹ تیار ہو رہی ہے۔ اندر کی خبر ناظرین یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اس حوالے سے فیصلہ کن پیغام 12 سے 16 فروری کے درمیان کسی بھی وقت جاری کر سکتے ہیں، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس پھر انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی، کیونکہ انکار کا مطلب پاکستان میں شمالی کوریا والے انداز میں حکومت کرنے کی کوشش ہوگی، اور اگر اسٹیبلشمنٹ یہ خطرہ مول لے لیتی ہے، جس کے 10-15% امکانات ظاہر کیے جا رہے ہیں، یہ ہم آپ کو سابقہ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ مریم نواز تلی ہوئی ہے کہ ہمیں شمالی کوریا بن جانا چاہیے اور اپنی حکومت نہیں چھوڑنی چاہیے، تو اس پر پھر بعد میں بات کریں گے۔ فی الحال یہی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ یہ خطرہ مول لے لیتی ہے، مریم نواز کی بات مان لیتی ہے، تو پھر پاکستان میں ایک
बार फिर वैसी ही अवामी तहरीक की सूरत में तब्दीली आएगी जिस तरह 1977 में भुट्टो की हुकूमत के ख़िलाफ़ कौमी इत्तेहाद की तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा चली थी, और जिस तरह बांग्लादेश में पिछले साल स्टूडेंट्स मूवमेंट चली और शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा, और इन दोनों अवामी तहरीकों को अमेरिका की हिमायत हासिल थी, आपको नाज़रीन याद होगा। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में हुक्मरान तबकात भुट्टो, ज़ियाउल हक, शेख मुजीबुर रहमान और शेख हसीना वाजिद जैसे अंजाम से दो चार होने का ख़तरा मोल लेंगे? तो इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा रिस्क लेंगे। लेकिन ताहाल यही नज़र आ रहा है कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिका से आने वाले हतमी सिग्नल का इंतज़ार कर रही है, और मुल्क में नए आम इंतखाबात का माहौल फरवरी के आखिर में हर किसी को नज़र आना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में एक्सक्लूसिव वीडियो है, आज बहुत अहम वीडियो है नाज़रीन। इसकी तफसीलात में जाने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि ये चैनल आपका अपना है, और आपके ताउन से ही हमारा ये सफ़र जारी है, और हम 81,000 सब्सक्राइबर्स का फिगर हासिल कर चुके हैं, और 1 लाख सब्सक्राइबर्स के अगले हदफ की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अगर साहिब सरवत हैं और आपको हमारी वीडियोस पसंद हैं तो इनकी बूस्टिंग लगाकर आप इस हदफ के हासिल करने में ताउन और सरपरस्ती कर सकते हैं। और अगर आप माली वसाइल नहीं रखते तो थोड़ा वक्त निकाल कर हमारी वीडियोस को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और फेसबुक ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें, ताकि आपके इस ताउन से हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपना ये अगला हदफ हासिल कर लेंगे। और दोनों सूरतों में हम आपके इंतहाई शुक्रगुजार हैं और शुक्रगुजार रहेंगे। तो नाज़रीन, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, और घंटी का निशान भी दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे, और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, सदर ट्रंप ने अपनी हुकूमत का आगाज़ अमेरिका के दुश्मनों को खैर सगाली का पैगाम देकर और दोस्तों से हिसाब किताब शुरू करके किया है। आपने देखा कि जो ट्रंप हैं उन्होंने चीन को भी खैर सगाली का पैगाम भेजा, उन्होंने रूस के सदर को भी खैर सगाली का पैगाम भेजा, हत्ता के शुमाली कोरिया के सदर के बारे में भी कहा कि मैं उसके साथ राब्ते में हूँ और वो बड़ा अच्छा आदमी है। लेकिन जो अपने दोनों हमसाए हैं मैक्सिको और कनाडा, उनके साथ उसने सींग फंसा लिए, और अब जो इसराइल सबसे बड़ा इत्तेहादी है उसको भी उसने कह दिया कि गज़ा को जो है वो अमेरिका अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो यानी सऊदी अरब भी अमेरिका का इत्तेहादी है, उसको भी कह दिया कि जो गज़ा के अवाम हैं उनको सऊदी अरब में आबाद किया जाए। तो जो भी दोस्त हैं उनको वो दफ़ा 91 लगा रहा है, और जो दुश्मन हैं उनके साथ ताल्लुकात ठीक कर रहा है, बेहतर कर रहा है। इसमें क्या राज है ये भी आज की इसी वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि वो जापान, यूरोपीय यूनियन और अरब ममालिक से वसूली प्रोग्राम से अपने इस कैरियर का 4 साल का आगाज़ कर रहा है हुकूमत का, और भारत से वसूली के साथ साथ वो इसे एक बड़ा रगड़ा लगाने का भी मंसूबा बना चुका है। ये वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जो आज हमने आपके साथ शेयर करनी है, और इसी में आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान क्यों नागुज़ीर है अमेरिका की जो आइंदा हिकमत अमली है उसके अंदर, और शहबाज शरीफ क्यों मिसफिट है। नाज़रीन, भारत ने पिछले 4-5 सालों में अमेरिका से मफादात समेटने के साथ साथ उसे बहुत बड़ा धोखा भी दिया है, और झूठे आसरे दे देकर उसने अपनी मईशत तो मजबूत कर ली, लेकिन जब फिर उस बदले में अमेरिका ने उसे चीन और रूस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहा तो मोदी सरकार ने आंखें माथे पर रख ली। उस वक़्त से न सिर्फ अपना जो ट्रंप है वो,
बल्कि खुद अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट भी दांत पीस रही है और भारत वाहिद इशू है जिस पर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप की पॉलिसी एक ही है। बड़ी खबर नाज़रीन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये पाकिस्तान में इस वक्त तक जब हम ये बात आपसे कर रहे हैं, पाकिस्तान में इस हवाले से ये खबर किसी चैनल ने, किसी अदारे ने अभी तक जारी नहीं की। हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़े बड़े मीडिया अदारे हैं या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक स्टडीज़ को, जो इंटरनेशनल रिलेशन को देखती हैं और उन पर रिपोर्टें तैयार करती हैं, उनके नॉलेज में तो ये बात है। पाकिस्तान में इस वक्त तक जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये किसी तरफ से ये खबर नहीं आई कि जो अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि भारत ने जिस तरह धोखा देकर अमरीका को लूटा, मफादात समेटे, और जब अमरीका ने उसे कहा कि आप अब चीन के घेराव की पॉलिसी में ये काम करें, वो काम करें, या रूस यूक्रेन जंग में आप ये जिम्मेदारी निभाएं, तो भारत ने, मोदी ने आंखें जो हैं वो माथे पर रख लीं। अब इसका वो हल क्या करने जा रहे हैं, ये भी आपको इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाजरीन, अमेरिका ने अब पहले मरहले में आपने देखा, आप गौर करें इस जो अब हम आपको पॉइंट देने लगे हैं, जब आप खुद सोचेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये बात किस तरह से दुरुस्त है। भारत के चारों अतराफ जो इसके हमसाया थे, ममालिक थे, वहाँ से इंडिया की दोस्त हुकूमतों का एक एक करके ख़ात्मा करना शुरू कर दिया ताकि इंडिया कमज़ोर हो जाए। जितनी ताकत उसने पकड़ ली है अमेरिका की सरपरस्ती की वजह से, वो ताकत उसकी कमज़ोर हो जाए तो फिर उस पर हाथ डाला जाए। इस दौरान नाज़रीन उन्होंने देखा कि स्ट्रेटजिकली उसे कैसे कमज़ोर किया गया। पहले मरहले में नाज़रीन ये काम किया जाए, ये तकरीबन वो कर चुके हैं, और फिर दूसरे मरहले में जो भारत के अंदर अलहदगी की तहरीकें हैं उनकी भी हौसला अफजाई की जाएगी और मसला कश्मीर को भी दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। ये इंतहाई आला सतह पर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप के जहन में जो खाका है खित्ते का, उसमें ये चीज़ें हैं जो आज हम पहली बार आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नाज़रीन, भारत को सबक सिखाने के पहले मरहले में अफ़गानिस्तान में जो भारत की दोस्त हुकूमत थी अशरफ गनी की, वो भी ख़त्म हो गई। मालदीव में जो इंडिया नवाज़ हुकूमत थी वो भी ख़त्म हो गई। श्रीलंका में जो इंडिया नवाज़ हुकूमत थी वो भी ख़त्म हो गई। और बांग्लादेश से जो भारत नवाज़ हुक्मरान हुकूमत थी हसीना वाजिद की, वो भी ख़त्म हो गई। और अब इस पूरे जनूबी एशिया में पाकिस्तान खित्ते का वाहिद मुल्क है कि जहाँ शहबाज हुकूमत, जिसकी मोदी की भी यार है, अजीत डोवाल की भी यार है और ज़ाती ताल्लुकात है इनके साथ, ये वाहिद हुकूमत है जो नरम गोशा रखती है मोदी के बारे में और इंडिया के बारे में। तो इसलिए अमेरिका का अब अगला टारगेट यही हुकूमत है, शहबाज हुकूमत, क्योंकि अमेरिका समझता है कि शरीफ ख़ानदान कभी भी मोदी सरकार की मुखालफत नहीं करेगा। इमरान खान ने नाज़रीन जब बतौर वज़ीर आज़म अभिनंदन वाले जहाज़ को गिराने का हुक्म जारी किया था, जो झड़पें हुई थी कंट्रोल लाइन पर, फ़िज़ाई झड़पें, तो उसी वक्त उसने ये साबित कर दिया था कि बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो मसला कश्मीर के हल के हवाले से किसी भी हद तक जा सकता है, और अमेरिका को ये बात याद है। नाज़रीन, इसलिए भी कप्तान का फौरी तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनना अमेरिका के अपने आलमी अज़ाइम का भी हिस्सा बन गया है। और इसके अलावा सदर ट्रंप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जो उन्होंने वादा कर लिया था इलेक्शन के दौरान कि जिसने उन्हें 90% वोट देकर इलेक्शन जितवाया सदारती, वो उनका एहसान भी उतारना चाहते हैं। और तीसरा अहम पहलू इमरान खान का वो ज़ाती एहसान है जो इसने अफ़गानिस्तान से अमरीकी अफवाज के बर वक्त इनखला के ज़रिए ट्रंप को अपना इंतखाबी वादा पूरा करने के काबिल होने में मदद दी थी। कि ट्रंप ने वादा किया था पिछले अपने टेन्योर के दौरान कि वो नए इलेक्शन से पहले तमाम अमरीकी फ़ौजियों को अफ़गानिस्तान से वापस लाएगा, और फिर उसने ये वादा इमरान खान की और पाकिस्तान की ISI की और हुकूमत पाकिस्तान की मदद के ज़रिए ये पूरा कर दिया था।
ناظرین اس لیے ان 3 وجوہات کی وجہ سے عمران خان کا ایک بار پھر وزیر اعظم پاکستان بننا خود امریکہ کی، امریکی اسٹیبلشمنٹ کی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی ذاتی ضرورت بھی ہے۔ ناظرین اب چلتے ہیں IMF کے معاملے کی طرف کہ ہم نے اپنے تھم نیل کی ہیڈ لائن میں اس کا شکریہ کیوں ادا کیا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام IMF کو اس لیے اپنا دشمن سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنا قرضہ اور سود واپس لینے کے لیے ہمیشہ پاکستان میں مزید مہنگائی کرنے، مزید ٹیکس لگانے والے ایک ادارے کا کردار ادا کیا ہے۔ لیکن ایسا اب پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ IMF اپنی وصولی کے لیے عوام پر مزید ٹیکس لگانے کی بجائے پہلے مرض کی اصل جڑ کی طرف توجہ دے رہا ہے کہ پاکستان قرض کی اس دلدل سے نکل کیوں نہیں رہا۔ اس کی اصل وجہ پاکستان میں کرپشن اور لا قانونیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشی اہداف کا جائزہ لینے والی ٹیم کو پاکستان بھجوانے کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے، جس طرح کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا۔ اور اس سے پہلے IMF نے پہلی بار اپنی ایک اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم پاکستان بھجوائی ہے جو گورننس، قانون کی حکمرانی اور عدل و انصاف کا جائزہ لے رہی ہے، کیونکہ جس ملک میں یہ 3 معاملات درست نہ ہوں وہ نہ اپنا قرضہ واپس کر سکتا ہے اور نہ ہی قرضوں کی دلدل سے نکل سکتا ہے۔ IMF نے ناظرین پہلی بار مرض کی جڑ پر حملہ کیا ہے اور پہلی بار ٹھیک نشانہ لگایا ہے، اور اسی لیے ہم نے لکھا اپنی ہیڈ لائن میں کہ شکریہ IMF، آپ نے ہمارے دل کی آواز پر لبیک کہا ہے۔ تو ناظرین چونکہ IMF ٹیم ملک میں لا قانونیت اور عدل و انصاف کی صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی، تو اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے عمران خان کو اڈیالہ جیل میں رابطہ کر کے پچھلے 2-3 ہفتوں کے دوران بار بار کچھ عرصے کے لیے خاموشی اختیار کرنے کا مطالبہ کیا جاتا رہا، اور اس حوالے سے مختلف جو یوٹیوبرز ہیں، جو اینکرز ہیں، وہ خبریں دیا کرتے تھے کہ جناب آج گنڈا پور یہ پیغام لے کر آئے ہیں، آج بیرسٹر گوہر یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ آپ کچھ عرصے کے لیے خاموش ہو جائیں، اب آپ کچھ دنوں کے لیے چپ ہو جائیں۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کیوں ان دنوں میں نہیں چاہتے تھے کہ یہ ایشوز ابھر کر سامنے آئیں جو ملک میں لا قانونیت، کرپشن اور عدل و انصاف کی عدم فراہمی ہے۔ تو اس کی وجہ ناظرین یہی تھی جو اب آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں کہ IMF کی ٹیم انہی معاملات پر ایک رپورٹ تیار کر رہی ہے، پاکستان میں موجود ہے۔ ناظرین عمران خان کا جو ورلڈ ویو ہے، اس مقصد کے لیے ناظرین PTI کی جو کمپرومائزڈ لیڈرشپ ہے اس کو بھی استعمال کیا گیا، ان کے ذریعے عمران خان کو مجبور کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن عمران خان کا چونکہ ورلڈ ویو عام پاکستانی سیاستدانوں سے بہت اونچا ہے الحمدللہ، اس لیے وہ اس معاملے کی نزاکت کو سمجھ گئے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ انہیں چند ہفتے چپ رکھنے اور مذاکرات کو طول دینے کی کوشش کیوں کر رہی ہے۔ جو ہی وہ معاملے کی تہ تک پہنچے تو انہوں نے فوری طور پر ہنگامی فیصلہ کرتے ہوئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والے مذاکرات کا سلسلہ ہی ختم کر دیا، بلکہ گرما گرم بیانات دینے کے ساتھ اوپر تلے آرمی چیف کو 2 خط بھی لکھ دیے۔ اور یہ 2 خطوط کیسے تھے ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ وہ خطوط نہیں، پوری چارج شیٹ تھے، اور اس کہنا بیٹی کو سنانا بہو کو کہ مصداق، یہ بظاہر آرمی چیف کے نام خط تھے، لیکن یہ اصل میں IMF کی اس اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم کو ایک دستاویز فراہم کرنے والی بات تھی کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ تو ناظرین یہ جو 2 خطوط لکھ کر ملک میں لا قانونیت اور انصاف کے قحط کی صورتحال کو بے نقاب کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج صاحبان کو بھی جو ہی اس چیز کا علم ہوا کہ IMF اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم
پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار اعلیٰ عدلیہ کے صورتحال، گورننس، کرپشن اور عدل و انصاف کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان میں موجود ہے، تو انہوں نے بھی عمران خان والا فارمولہ استعمال کرتے ہوئے 26ویں آئینی ترمیم پر فل کورٹ میں فیصلہ آنے تک ججز کی تقرریاں روکنے کے لیے خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اور جب وکلا کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی اپنی احتجاجی تحریک شروع کر دی، جس کو وہ بڑے عرصے سے ٹالتے آ رہے تھے، کیونکہ یہی وہ دن ہے ناظرین، کہتے ہیں کہ جی ویلے کے سجدے کویلے کیاں ٹکراں، یعنی پنجابی کی مشہور مقام ہے کہ جب وقت ہوگا جب نماز کا تو اب اس وقت جب نماز ادا کریں گے تو وہ سجدہ ہوگا، اور جب وقت گزر جائے گا تو پھر وہ ٹکرے مارنے والی ہی بات ہوگی۔ تو یہ اب وہ دن تھے کہ ان دنوں میں ہم نے متحرک ہونا تھا، ان دنوں میں ہم نے اپنے اصل مسائل سامنے لانے تھے، کیونکہ ایک ٹیم آئی ہوئی تھی خفیہ طور پر، وہ ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ آج وکلا تحریک بھی شروع ہو گئی ہے، ججز نے بھی خطوط لکھ دیے، عمران خان نے بھی خطوط لکھ دیے، اور معاملہ گرم ہو گیا ہے۔ اور یہ سارا وہ جو شکریہ IMF کی جو ہم نے ہیڈ لائن لگائی ہے، یہ اس کی برکت سے ہے۔ تو ناظرین، اس لیے اب ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اب IMF کے مطالبے پر 26ویں آئینی ترمیم کا فل کورٹ میں جائزہ لینے کا فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے، اور فارم 45 اور فارم 47 کے ایشو پر بھی کوئی بڑا دھماکہ ہو سکتا ہے۔ اب آخر میں ناظرین، صدر ٹرمپ کی جو دفعہ 91 ہے اس کا حال بھی سن لیں، کیونکہ انہوں نے اعلان کر رکھا تھا کہ وہ روس یوکرین جنگ 24 گھنٹے کے اندر ختم کروا دیں گے الیکشن سے پہلے، آپ کو یاد ہوگا۔ انہوں نے یہ اعلان بھی اب کیا ہے کہ غزہ سے فلسطینیوں کو نکال کر اسے امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ایسے اعلانات ناظرین اصل میں وہ فریقین کو یرکانے کے لیے، یعنی ان کو ایک ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، اور ان کی سمجھ لیں کہ ایک ان کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ دفعہ 91 پنجابی میں بہت مشہور ہے، یہ اسی طرح کی صورتحال میں لگائی جاتی ہے۔ اس کو ہم نے دفعہ 91 لکھا بھی اسی لیے ہے۔ جلد آپ دیکھیں گے ناظرین کہ ٹرمپ پاکستان اور بھارت کے حوالے سے بھی دفعہ 91 لگائے گا، اور جب ابھی بھارتی وزیر اعظم دورہ کرنے جا رہے ہیں امریکہ کا، اس دوران بھی آپ کو دفعہ 91 نظر آئے گی۔ اور جب یہ اسپیشل مانیٹرنگ ٹیم اپنے وزٹ مکمل کر کے چلی جائے گی تو پھر IMF کی طرف سے کچھ اعلان ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی پھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی دفعہ 91 پاکستان کے حوالے سے بھی لگا دیں گے، جس کے بعد مسئلہ کشمیر پھر آپ دیکھیں گے کہ ایک بار پھر آپ کو زندہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور یہ جو رجیم ہے شہباز سرکار والی رجیم، یہ فارغ ہوتی ہوئی بھی آپ کو صاف نظر آنے لگ جائے گی۔ دفعہ 91 کو آپ یوں سمجھ لیں ناظرین کہ جس طرح بازاروں میں قالین بیچنے والے افغان مہاجرین کسی زمانے میں 1000 روپے والا قالین 10,000 روپے اس کی قیمت مانگا کرتے تھے، اور پھر جب وہی قالین ڈیل کے بعد وہ 1000 میں دے کر چلے جاتے تھے، تو ٹرمپ بھی کچھ اسی قسم کا ڈیل میکر ہے۔ وہ جو لوگ غزہ سے فلسطینیوں کو نکالنے کے اس کے بیان سے پریشان ہیں، ان کو حوصلہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس اعلان کا مقصد کوئی وہاں سے فلسطینیوں کو نکالنا نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ اسرائیل، مصر اور سعودی عرب، ان تینوں یعنی تمام فریقوں کو دباؤ میں لا کر اپنی کچھ شرائط منوانا اور معاملے کو آگے بڑھانا، یہ ہوتی ہے ٹرمپ کی دفعہ 91۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے جب وہ دفعہ 91 لگائیں گے تو وہ کیا اعلانات کرتے ہیں، وہ دلچسپ صورتحال ہوگی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔